الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ کل آپ نے جو گفتگو سماعت کی اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آغاز گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمامی حضرات اگر میری بات سن رہے ہیں اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو یہ مبارک مہینہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی، نواسہ رسول کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ محرم الحرام کا بہت مبارک، بہت ہی مبارک، اور نواسہ رسول کی شہادت نے اس مہینے میں 4 چاند لگا دیا۔ تو امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے نوجوانوں اور مسلمانوں اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں، ہم لوگ حسین کو مانتے ہیں، حسین کی نہیں مانتے ہیں۔ حسین کو مانتے ہیں، حسین کی نہیں مانتے ہیں، اور حسین کو ماننے میں ہم لوگوں نے اتنا قدم آگے بڑھایا کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ تر کام غلط ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے اپنا عقیدہ سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگوں نے اپنا عقیدہ سمجھ لیا، اور عقیدہ سمجھ کر کے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو شیطنوا ایک دم بے چین ہو گیا، اس کے محل میں کھلبلی مچ گئی۔ کھلبلی اس لیے مچ گئی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جب لوگ اپنی جان پر ظلم کریں اور ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے وہ معافی مانگیں تو یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ تو شیطنوا کا مشن کامیاب نہیں ہوا،
شیطنوا کا مشن جو ہے ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرے گا اور پھر معافی مانگ لے گا تب تو سب جنتی ہو جائے گا، اور شیطنوا چاہتا ہے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی مگر مسلمانوں کو بھی لے کر کے جائیں گے، میں اس نے ٹھان لیا ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس نے یہ عہد و پیما کر لیا ہے۔ تو شیطان نے سوچا کہ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے یہ مسلمان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ گناہ کو یہ ثواب کا کام سمجھے، اور اگر ثواب کا کام سمجھے گا تو توبہ نہیں کرے گا، کیا بات ہے، معافی بھی نہیں مانگے گا۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں تو معافی بھی نہیں مانگے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے کھاتے میں گناہ ہی گناہ جائے گا، اور جو شیطان کا جو مشن ہے شیطان اس میں 100% کامیاب ہے۔ وہ جو چاہ رہا تو اس نے ایک اسکیم بنایا۔ کیا اسکیم بنایا شبیر بابو جانتے ہیں؟ اسکیم بنایا کہ گناہ کو گناہ کی شکل میں مسلمانوں کے سامنے لاؤ گے تب تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کو اتنا سجا کر، اتنا سنوار کر، اتنا میک اپ کر کے گناہ کو لاؤ کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے بلکہ ثواب کا کام سمجھے، اور ثواب کا کام کرتا رہے گا، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے کھاتے میں گناہ ہی گناہ جائے گا۔ آج محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں صرف قرآن کی تلاوت کرو، روزہ رکھو، ذکر شہادت کرو، حسین کے نام پر فاتحہ کرو، سبیل جناب چلاؤ، کھچڑا بنا کر کے فاتحہ کرو، بچوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، فقیروں میں تقسیم کرو، اور جتنی نیکیاں کر سکتے ہو اتنی نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر۔ اگر آپ کو محبت ہے تو یا حسین کا نعرہ لگانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ کوفہ میں 12,000 کوفیوں نے یا حسین کا نعرہ لگایا تھا، اور حسین جب پہنچے وہاں جو جتنے 12,000 تھے وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے، سب ہٹ گئے۔ یا حسین کا نعرہ لگانے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں حسین سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ محبت نہیں کر رہے ہیں، آپ سب محبت کرتے ہیں مگر طریقہ ہمارا غلط ہے، محبت کرنے کا طریقہ ہمارا غلط ہے، بس اس طریقے کو بدل دو۔ اگر طریقہ بدل جائے گا تو آج بھی ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے حسینیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میدان کارزار میں میرے حسین نے سجدہ کیا، آپ حسینی ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، ارے ہاتھ اٹھاؤ نا، حسینی ہیں؟ حسین سے محبت کرتے ہیں نا؟ حسین نے میدان کارزار میں سجدہ کیا۔ اگر آپ حسینی ہیں تو کل سے مسجد میں آ جاؤ اور ذرا سجدہ کر کے دکھاؤ، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم صرف میدان کارزار کے غازی نہیں ہیں، ہم مسجد کے نمازی بھی ہیں۔ سبحان اللہ مت بولو، ماشاء اللہ مت بولو، ایسا نہ ہو کہ جناب کل ہم کو نعوذ باللہ بولنا پڑے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں ہیں، ظاہر ہے کہ ادھر جو کھڑا ہے سب ان لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ لوگ سوچتا ہوگا اچھا ہوا ہم ہاتھویں نہیں اٹھائے، نہیں، وہ لوگ سوچتا ہوگا کہ اچھا ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لیکن آپ بھی مجلس میں ہیں تو اگر واقعی آپ حسین کے چاہنے والے ہیں
تو صرف میدان کے غازی مت بنو، مسجد کے نمازی بنو، اس لیے کہ میرے حسین نے کہا تھا کربلا میں کہ اے سمر ارے ہٹ میرے سینے سے، اس لیے کہ سجدے میں سر دینا یہ میرے باپ کی میراث ہے، تو زندگی کا آخری سجدہ کر لینے دے۔ اور آخری سجدہ میرے حسین نے کربلا کی دھرتی پر ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ شاعر پکار اٹھا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ تو پیارے مسلمانوں، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہی ہاتھ کا تو سوال تھا، یزیدی یہی تو بول رہا تھا کہ ہاتھ دے دے، اور آپ نے ہاتھیں اٹھا دیا، سب کا سب ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ بذات خود اپنا ایک وقار رکھتا ہے، اپنا ایک ویلو رکھتا ہے، اس کی قیمت ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آج ہی سے نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی سے آپ مسجد میں حاضر ہو جائیے۔ اب آئیے، مولا علی کا ذکر آپ نے سنا، حالانکہ جو غلط طریقہ ہے ہمارے محرم الحرام میں کچھ بھی نہیں ہے خورشید بھائی، محرم میں جو ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، جو نہیں ہے وہی ہم کر رہے ہیں، وہی ہم کر رہے ہیں۔ عورتوں کا بے پردہ نکلنا یہ حرام ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم نہیں بولیں گے، اس لیے کہ میری ماں بہنیں سنیں گی تو بولیں گے دیکھو یہ حرام کا حسین فتویٰ لگا رہا، ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ فتویٰ بول رہا ہے، یہ کتاب بول رہی ہے، اور جس رسول کا تم کلمہ پڑھتی ہو اس رسول کا یہ فرمان ہے کہ عورت کا بے پردہ نکلنا حرام ہے۔ تو جناب بے پردہ نکلنا حرام ہے، اور یہاں سے بے پردہ کربلا جانا یہ حلال کیسے ہوگا؟ کیسے حلال ہوگا؟ اور تو اور کوئی نہیں روکے گا، کمیٹی والا بھی نہیں روکے گا، ایک حسین ہے روکنے والا، حسین روکے گا، بولے گا، کمیٹی بھی نہیں روکے گا۔ معاف کیجئے شبیر بابو، کمیٹی کہیں نہیں روکے گا، وہیں سے تو سب سے زیادہ آتا ہے، وہیں سے سب سے زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں روکے گا۔ یہاں سے سب سے زیادہ ہے تو یہاں بھی نہیں روکے گا، ٹھیک ہے، تو کمیٹی والے بھی نہیں روکیں گے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر بولے کہ یہ غلط ہے۔ لیکن حسین کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہے، اور جب تک یہاں 3 نمبر کی دھرتی پر رہے گا، اور رہیں گے، اب بیٹا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا ہم کو، ٹھیک ہے، اب تو رہیں گے، آخری دم تک رہیں گے، ٹھیک ہے، اور آخری دم تک یہ ہم بولتے رہیں گے۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ کو اگر فاتحہ ہی کرانا ہے، کیا ضروری ہے میک اپ کر کے جانا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شادی بیاہ میں، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ آپ شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، میک اپ کر کے چلی جا رہی، کربلا جا رہی ہیں، میک اپ کر کے جا رہی ہیں۔ اما کربلا میں تو حضرت زینب کا یہ حال تھا کہ چہرے پر کربلا کی مٹیاں پڑی ہوئی تھی، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہونٹ سوکھ گئے تھے شہربانوں کے اور حضرت سکینہ کے، اور آج ان کے ماننے والی جناب کربلا جا رہی ہیں تو میک اپ کر کے جا رہی ہیں، اسٹائل سے جا رہی ہیں۔ کہاں ہے یہ طریقہ؟ ہے یہ اسلامی طریقہ ہے؟ آپ فاتحہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اس لیے اثر نہیں پڑے گا کہ اگر گھر کا جو گارجین ہے،
اگر وہ گارجین اگر رکاوٹ ڈالے، پابندی بینڈنگ کرے تو کچھ کم ہو سکتا ہے، مگر گھر کا گارجین بھی بینڈنگ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوم منسٹر تو وہی ہے، اس کا کچھ چلبے نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ کچھ بولے آپ چپ رہیے، بکواس مت کیجیے، ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کچھ چلتا نہیں ہے۔ تو مولا علی کوفہ کو انہوں نے راجدھانی بنایا، اور مولا علی کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضور فرات، دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ کافی بڑھ گیا اور ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی، فصل برباد ہو رہا، تو آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ لوگوں نے مولا علی سے کہا، تو مولا علی اپنے مکان کے اندر گئے اور جو جبہ رسول کا تھا اس کو پہنا، جو رسول سے ان کو جبہ ملا تھا وہ انہوں نے زیب تن کیا، اور جو عمامہ مصطفیٰ سے ملا تھا اس کو سر پہ باندھا، اور ہاتھوں میں عصا لیا، گھوڑے پہ بیٹھے دریائے فرات کی جانب چلے جا رہے ہیں مولا علی۔ لوگوں نے تو کہا تھا کہ دعا کیجئے، مگر مولا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے سے سارے مسلمان ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جا کر کے گھوڑا روکا مولا علی نے، اور اتر کر کے انہوں نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دریائے فرات کا پانی بہت چڑھا ہوا تھا جس سے فصل اور کھیتیاں برباد ہوتی تھی۔ مولا علی نے اپنے عصا سے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو پنیا 1 فٹ نیچے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی نے کچھ کہا نہیں، یہ عصا جو ہے نا اس کو ایسے کیا اور ایسے کر دیا، تو پانی 1 فٹ نیچے چلا گیا۔ اما پانی کو کیسے پتا چلا کہ سگنل علی نے دیا ہے؟ پانی کو کیسے پتا چلا کہ سگنل علی کا ہے؟ اور علی نے جب ایسے کیا تو 1 فٹ پانی نیچے چلا گیا۔ تو مولا علی نے لوگوں سے پوچھا اب اتنا ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، اور تو دوسرا سگنل دیا ایسے، پھر 1 فٹ پانی نیچے چلا گیا۔ کہا اب ٹھیک ہے؟ کہا نہیں حضور، اور پانی نیچے جانا چاہیے۔ پھر مولا علی نے ایسے کیا، 1 فٹ پھر پانی نیچے چلا گیا۔ جب 3 فٹ پانی کم ہو گیا، نیچے چلا گیا، تو لوگوں نے کہا حضور اب ٹھیک ہے۔ ارے کیا سمجھا؟ ارے علی کے ڈنڈا میں اتنا پاور، اگر جھنڈا کوئی اٹھا لے گا تو جھنڈے میں کتنا پاور ہے؟ ڈنڈا میں اتنا پاور۔ شہادت کانفرنس۔ مولا علی کو جناب کیسے پہچانا پانی نے کیسے جانا کہ علی کا سگنل ہے؟ جاننا ہوگا، اس لیے کہ جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کو پہچانتی ہے اور ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی جناب آپ دیکھو انسان کا مقام دیکھو کتنا اونچا ہے۔ ارے انسان کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آدمی کو نہ میسر ہوا انسان ہونا، آدمی کو نہ میسر ہوا انسان ہونا، اور ہر فرشتہ کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ ہر فرشتہ سوچ رہا ہے کہ کاش ہم انسان ہوتے، اور یہ انسان جو ہے ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں، آدمی ہے، آدمیت نہیں ہے، انسان ہے
انسانیت نہیں ہے، اور جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ کچھ لحاظ سے تو جانور بہت اچھا ہے۔ اب کتا کو دیکھیے، اگر کتا جناب، کتے کو آپ نے آدھی روٹی اگر ایک دن کھلا دیا، دوسرے دن پھر کھلا دیا، تیسرے دن پھر کھلا دیا، تو جانتے کیا ہوگا؟ کتا اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، وہ آدھی روٹی کھا کر کے مالک کے دروازے پہ پڑا رہے گا، اور ہم بریانی کھا کر کے بھی مالک کے دروازے پہ نہیں جاتے، پلاؤ بھی کھاتے ہیں، بریانی بھی کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی 10ویں محرم کو دیکھیں نا، مرغوے ذبح، یاد آ گیا، گارجین دیکھیں کتنا کیئرلیس ہے، ابھی محرم کا چاند نہیں ہوا، اب 10 دن پہلے مرغا خرید کے بیٹا کو دے دیا، دیکھتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے۔ اب بیٹوا جو ہے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، بیٹا دن بھر اس کو لے کر کے گھوم رہا ہے پورے 3 نمبر میں، الو کی طرح سے گھوم رہا ہے، اور جہاں دیکھا دوسرا مرغا بیٹا چھوڑ دیا وہیں پر۔ اب دونوں مرغا لڑ رہا، کافی دیر تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ دونوں مرغا لہو لہان ہو گیا اور خون بہنے لگا، مگر اس کو رحم نہیں آیا۔ 10 دن تک لڑاتا رہا، مرغے کا خون بہتا رہا، ایک دم لڑاکو مرغا ہو گیا، اور اس کو 10 محرم کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہیں، لڑاکو مرغا کھاتے ہیں، تو ہم تو لڑبے کریں گے، ہم تو لڑیں گے۔ اسی لیے نہ کہتے ہیں کہ اب نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ ارے اب بھی ٹائم ہے، سدھرو۔ گارجین کو ہم بول رہے ہیں، لڑکوں کو نہیں۔ گارجین کی غلطی ہے کہ 10 دن ابھی چاند نہیں ہوا اور 10 دن پہلے آپ نے مرغا لے کر کے لڑکے کو دے دیا اور وہ دن بھر لڑا رہا ہے، یعنی اس کو گارجین کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے کدھر، وہ تو جان رہا ہے کہ بیٹا مرغوا تو لڑائیے رہا ہوگا، میرا مرغوا تو شیر ہے، سب کو مار دے گا، اور لہو لہان خون سے، اور وہی خون، وہی جناب گوشت، وہی مرغا ہم لوگ کھاتے ہیں، امام حسین کے نام پر نہیں آتے۔ تو لڑاکو مرغا کھائیں گے تو لڑیں گے نہیں؟ کیا خورشید بھائی؟ اسی لیے تو 3 نمبر میں لڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹا 1 سال کھاتا ہے مرغا، سال بھر لڑتا رہتا ہے، یہ تو مرغوا تو 10 دن لڑتا ہے، ہم بیٹا سال بھر لڑتے رہتے ہیں، ایسا مرغا کھاتے ہیں۔ سوچو، یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میدان میں کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کر کے ہم کو دکھائیے کہ مسلمان نے لڑائی میں پہل کیا ہو، مسلمان نے پہلا وار کیا ہو، مسلمان نے پہلی تلوار چلائی ہو، مسلمان نے پہلا تیر چلایا ہو، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی میرے حسین کی طرف سے کوئی تیر نہیں چلا، سب سے پہلا تیر یزیدیوں کی طرف سے ابن سعد نے چلایا، یہ کہہ کر کے کہ اے یزیدیوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں حسینیوں پر چلا رہا ہوں۔ تو یہ تاریخ ہے کہ مسلمان کبھی لڑائی میں پہل نہیں کرتا، اور یہ بھی تاریخ ہے 3 نمبر کی کہ ہم لوگ لڑائی میں پیچھے ہٹتے ہی نہیں، یہ بھی ایک تو تاریخ ہے 3 نمبر۔ بیٹا جوان ہو یا لڑکا ہو، ایک دم ابھی ذرا سا کچھ ہو جائے نا، امام باڑے پر لڑائی ہو جائے، امام باڑہ ہی پر لڑائی ہو جائے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آپ تمامی، ہم نہیں کہتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے نہایت ہی جتنا آپ پردے میں رہیے اتنا ہی آپ کی عزت بڑھے گی۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جتنا پردے میں رہے اتنا ہی عزت بڑھے گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کربلا جاتی ہیں اور اسی میں کتنے نوجوان بھی ہیں، وہ بیٹا فاتحہ کرنے نہیں جاتا، وہ خالی یہی سب دیکھنے جاتا۔ ایسا ہم تو کبھی جاتے نہیں، ہم تو کبھی جاتے نہیں، مگر رپورٹ تو ملتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب کربلا اب ایسا لگتا ہے کہ 10 سال کے بعد وہ جناب
جگہ تو پہلے ہی سے جائز نہیں ہے، لیکن اب رفتہ رفتہ جو ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، دیکھیے گا کسی نہ کسی دن کانٹ ہو جائے گا، کسی دن کوئی حادثہ ہوگا، کسی نہ کسی دن کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، اور آج جب ہوگا تب آپ حافظ حسین کو یاد کیجئے گا، روکو، اب بھی وقت ہے۔ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو آئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت جبریل امی جب بھی آتے تھے قرآن لے کر کے تو حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، اسی کی شکل میں آتے تھے، جب بھی آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت جبرائیل کو کسی نے اپنی شکل میں، ان کو اپنی شکل میں، ان کی شکل کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ جبرائیل کی اصلی صورت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبرائیل چلے آئے علی کی بارگاہ میں اور علی سے کہا، اے علی تم تو بہت علم رکھتے ہو، اتنا علم رکھتے ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تم علم کے دروازہ ہو۔ تو جبرائیل آئے آدمی کی صورت میں اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ ابھی جبرائیل کہاں، یہ بتاؤ کہ ابھی جبرائیل کہاں ہے۔ حضرت سوچنے والی بات ہے، آپ ادھر دیکھیے، جبرائیل جب بھی قرآن لے کر کے آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، وہ اپنی صورت میں نہیں آتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا، اور جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے منہ سے جناب پھین نکلتا ہے نا، وہ حالت ہو جاتی تھی نبی کی، اور غنودگی کی حالت ہو جاتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ قرآن اتر رہا ہے۔ جب ایسی حالت ہوتی تھی نبی کی تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ قرآن اتر رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کی اصلی صورت کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا، مگر وہ آ گئے آدمی کی شکل میں اور مولا علی سے پوچھا، یہ بتاؤ اے علی کہ اس وقت جبرائیل کہاں، جبرائیل رہتے ہیں کہاں، ان کا مقام کہاں، ان کا مکان کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، 7 آسمان سے اوپر، وہ 7 آسمان سے اوپر سدرہ ہے، اور اپنے مکان کو چھوڑ کر وہ نیچے آئے اور علی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ علی جبرائیل کہاں ہے؟ تو علی نے فرمایا تھوڑا سا وقت دیجیے، کہا ٹھیک۔ علی نے اپنی آنکھ کو بند کیا، آنکھ کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد پہلا آسمان دیکھا، چاروں طرف دیکھا، نبیوں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، سب کو دیکھا، پہلے آسمان پر جبرائیل نہیں ہے۔ اے علی، اما جبرائیل کو اصلی صورت میں تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ پہلے آسمان میں کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ علی کو جانتے ہیں، آپ جبرائیل کو جانتے ہیں، آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے، تو پہلے آسمان میں علی کا ڈھونڈنا یہ بتا رہا ہے کہ علی جانتے ہیں کہ جبرائیل کی اصلی صورت کیا ہے۔ پہلے آسمان میں ڈھونڈا، جبرائیل نہیں ملے، دوسرے آسمان میں ڈھونڈا، نہیں ملے، تیسرے آسمان میں ڈھونڈا، نہیں ملے، 7واں آسمان ڈھونڈا، نہیں ملے، اور سدرہ تک گئے علی، وہاں بھی نہیں ملے۔ دیکھا کہ کہیں جبرائیل ہے، یہ نہیں ہے، اور حضرت علی یہیں پر کھڑے ہیں، حضرت علی یہیں پر کھڑے ہیں، جبرائیل بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، اور یہیں سے 7واں آسمان سدرہ تک دیکھا، جبرائیل کہیں نہیں، زمین کا چپا چپا چھان لیا، جبرائیل کہیں نہیں۔ جب دیکھا کہ کہیں جبرائیل نہیں ہے تو علی نے آنکھ کھول دیا اور کہا کہ میں نے آسمان سے لے کر زمین تک
کونا کونا چھان دیا، جبرائیل کہیں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے سوا جبرائیل کوئی نہیں، تمہارے سوا جبرائیل کوئی نہیں۔ اب آپ اندازہ کرو کہ جب جبرائیل کو آنا ہوا تو اپنے مکان کو چھوڑ کے زمین پر آئے، مگر علی کو جب جانا ہوا تو اپنا پلیس نہیں چھوڑا، یہیں سے کھڑے کھڑے سارے آسمان کو چھان لیا۔ اما جب علی کا علم ایسا ہے، میرے نبی کا علم کیسا؟ جب علی کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ اور اس علی کی اولاد ہے امام حسین، اس علی کی اولاد ہے، عبادت میں، شجاعت میں، ریاضت میں، امامت میں، صداقت میں، عدالت میں بے مثال مولا علی ہے۔ روکنے دی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے۔